بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے تمام تکالیف اور پریشانیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور آپ یہ اس لیے تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو آئے تو آپ کو جلد از جلد مل جائے۔ پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دارالمدار نیتوں ہی پر ہے۔ جو نیت انسان کرتا ہے اس کو ثمرہ اور پھل مل جاتا ہے، اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اسلام اور دین اور پیارے آقا کے سنتوں کو بلند کرنے کے لیے اور اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کہ تا قیامت اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام بلند رہے، تو اس نیت پر ہر کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس نیت سے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور سبسکرائب اور لائک اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں، اور کمنٹ بھی مجھے ضرور کیا کریں۔ آج میں آپ کو شہادت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناؤں گی، بتاؤں گی کہ تو آپ محرم الحرام میں سب سے پہلی شہادت حضرت امیر مسلم کی ہوتی ہے، تو ان کی شہادت کے لیے آج میں آپ کو سناؤں گی اور بتاؤں گی۔ انما الاعمال بالنیات، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور و کشائی۔ میں نے اسباب شہادت حضرت امام حسین سے عمدن اجتناب کرتے ہوئے اسی شہید عظیم کے صدقے، اسی سید الشہداء کی شہادت کے عشق و محبت میں قدم رکھتی ہوں کہ جس کے تصور سے کائنات کا سینہ شق ہو جاتا ہے، اور جس کی خیال سے انسانیت کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور جس کے بیان سے ایک مسلمان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے، اور جس کے لکھنے سے صفحۂ کرتاس پر خون کے دھبے نقش ہو جاتے ہیں۔ ہے آج کربلا کا بیان، لہو لہو صحرائے دل فکار کا دماں، لہو لہو سب دشت و کوہ و جنگل میدان، لہو لہو وہ رمز گاہ شاہ شہیداں، لہو لہو۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی جو پہلا کام جاری کیا وہ یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی فوراً میری بیعت لی جائے، ان سے فوری میری بیعت لی جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ عامل مدینہ ولید نے حضرت امام حسین کو یہ پیغام دارالامان میں بلایا، یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ یزید کا حکم سنتے ہی ہاشمی خون جوش میں آ گیا، اور آتا بھی کیوں نہ پہلا وہ حسین جن کی رگوں میں محمد کا خون تھا، جن کے بازوں میں علی کی قوت تھی، اور جن کے خون میں فاطمہ کا
پاک دودھ تھا، وہ جن کے دل میں عشق الہی کا دریا موج زن تھا، جن کے سینے میں دین مصطفیٰ کی تڑپ تھی، اور جن کی نگاہوں میں جلوہ حسین یار تھا، وہ کس طرح برداشت کر لیتے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور پھر اسلام کی ہی حدود کو توڑ دے۔ سیدہ کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک باطل پرست انسان کی بیعت شجر دین اسلام کی جڑوں پر کلہاڑے مارنے کے مترادف ہے۔ اور پھر ساتھ ہی نانے مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ آواز آئی کہ بیٹا حسین، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اے روضہ سے آواز آتی تھی کہ ایک فاسق اور فاجر حکمران کی اطاعت نہ کرو۔ شہزادہ کونین کا یزید کی بیعت سے انکار حق کو صداقت اور دین و مذہب کی حفاظت کے لیے پہلی شہادت تھی، اور یزید کی باطل قوتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ ادھر جب یزید کو اطلاع ملی کہ حسین ابن علی نے میری بیعت کا انکار کر دیا ہے تو اس کی آتش غضب بھڑک اٹھی، اور پھر وہ تدبیریں سوچنے لگا کہ کسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی سے بیعت لی جائے یا اسے قتل کر دیا جائے۔ ادھر کوفہ والوں نے یزید کے فسق و فجور، اسلامی روش اور غیر باطنی طرز کے تنگ آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پر خط اور قاصد پر قاصد بھیجنے شروع کیے ہوئے تھے۔ اے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، ہم کوفہ والے آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ یہ تو پیچھے بھی میں آپ کو بتائی ہوں۔ اب یزید ہم پر حاکم ہو گیا ہے اور ہم اس کے فسق و فجور سے تنگ آ گئے ہیں، اور آپ کو ہم اپنا خلیفہ ماننے کے لیے ہر لمحہ ہی تیار ہیں۔ ہم آپ کی خلافت حق اور ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں یزید کے فسق و فجور اور ظلم سے نجات دلا دیجیے۔ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں تک کہ لاکھ مسلمان آپ کی ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے اسلام پیام کے یہ پیش گویاں کی، یہ بلانے کی دعوتیں بھیجیں تو جنہیں دونوں کو تو اس میں ہمیشہ کی اس وجہ سے قاصد آ رہے تھے۔ امام عالی مقام ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ اہل کوفہ کی عقیدت و محبت دیکھ کر ان کی بیعت کرنے کے لیے یقین دہانی پر ہزار کے لخت جگر کوفہ جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا، لیکن مکہ مکرمہ میں بسنے والوں نے جو مشورے دیے اس پر حضرت امیر بن عقیل کو روانہ کر دیا تھا، اور وہ جا کر وہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھیں اور آپ کو حضرت امام حسین کو بتائیں۔ جو ہی حضرت مسلم ابن دونوں بچوں سمیت کوفہ میں داخل ہوئے، خوشی و مسرت کی نعروں سے کوفہ کی فضائیں گونج اٹھیں۔ کوفہ والوں نے سرمست ایسا اظہار کیا، بہت جوش و خروش کے ساتھ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے قدم چومنے لگے، ان کے بچوں کو گلے لگانے لگے۔ پہلے ہی دن 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم سے بیعت کی۔ حضرت مسلم نے کوفہ والوں کی یہ عقیدت و محبت اور ان کا یہ جوش و خروش دیکھا تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ کوفہ والے ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ فوراً تشریف لا کر حق پرستوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ
ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن یزید کے خلاف خلافت تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط روانہ کرنے کے بعد حضرت مسلم نے ہانی بن عروہ کے گھر قیام پذیر ہو گئے۔ ادھر حضرت مسلم کی کوفہ میں آمد پر کوفہ والوں جوش مار رہے تھے اور جوش و خروش تھا، اور ادھر بنی امیہ کے طرفدار حضرت مسلم کا شان اور استقبال، پھر کوفہ والوں کا جوش عقیدت دیکھ کر انکاریوں پر دیکھ کر وہ تو انگاروں پر لوٹ رہے تھے، انگاروں پر لوٹنے لگے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اب یزید کے ہاتھوں سے خلافت گئی ہے، کیا ہوگا؟ جو اس یزید کے حامی تھے، جو ایسے شرابی زانی تھے، ان کو تو اس کام کا مزہ آیا ہوا تھا، جو حق کو چھوڑ کر باطل پر گزرے تو باطل کے ساتھ ہو تو باطل کو تو بہت جوش و خروش ہوتا ہے، حق و صداقت والا کوئی ایک ہوتا ہے اور باطل میں ہزاروں ہی جمع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ میں نعمان بن بشیر گورنر تھے، اور چونکہ وہ عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے اور جانتے تھے کہ یزید کی شخصی حکومت دین و مذہب کی تباہی کا باعث ہے، اس لیے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود بھی خاموش رہے۔ بنی امیہ کے حامیوں نے نعمان بن بشیر کو جا کر کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یزید کے منشا کے خلاف ہو رہا ہے، اول تو آپ مسلم کو قتل کر دیں، نہیں تو گرفتار ضرور کر لیں، اور آپ یزید کے تنخواہ دار ملازم ہیں، اس لیے اس کی تمام ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ بنی امیہ کے گستاخ چیلوں کتوں کی یہ بات سن کر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ ملازمت اور چیز ہے اور عقیدت اور چیز ہے۔ میں یزید کی چند ٹکڑوں کے بدلے ایک ہاشمی جوان کا خون بہا کر دین و دنیا میں رسوا نہیں ہونا چاہتا، اور ایک سید کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتا۔ بنی امیہ کی طرف دار نعمان بن بشیر کا یہ جواب سن کر اس کے دلی ارادوں کو سمجھ گئے اور عمارہ بن ولید کو یزید کے پاس بھیج کر اس کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو، جو اس وقت بصرہ کا والی تھا، خط بھیجا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور نعمان کو معزول کر کے اور وہاں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر مسلم بن عقیل کو فوراً قتل کر دو، اور کوفہ والوں کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے سختی سے روکو، اور جو ذرہ بھر بھی تعمل کرے تو اس کا سر قلم کر دو۔